ایک سوال یہ دریافت فرمایا ہے کہ کیا معجزات اور کرامات اختیاری ہوتے ہیں؟ اہل سنہ کا اس میں کیا عقیدہ ہے؟ دیکھیں بھائی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کرامات اور معجزات، اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ نبی علیہ السلام یا ولی رحمہ اللہ اپنی طاقت اور اختیار سے کرتا ہے تو یہ کفر ہے۔ امت میں کوئی بھی اس بات کا قائل نہیں ہوا، کیا اہل سنہ اور کیا ان کے علاوہ۔ کرامت اتنی بڑی چیز ہے کہ پوری امت کرامتوں کی قائل ہے، سوائے معتزلہ وغیرہ جو بعض گمراہ فرقے ہیں ان کی۔ مثلا حضرت مریم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ حضرت زکریہ علیہ السلام جب ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ انا لکی ھذا، یہ پھل آپ کے پاس، بے موسم کا میوہ، یہ کیسے آپ کی چیزیں آپ کے پاس آتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے بھیج دیں۔ یہ بے موسم پھلوں کا حضرت مریم کو ملنا، اگر یہ معجزہ تھا حضرت زکریہ علیہ السلام کا تو نبی کو پتہ ہونا تھا، اور پتہ تھا تو پوچھ کیوں رہے تھے؟ اس لیے اہل سنہ اس بات کے قائل ہوئے ہیں کہ دراصل کرامت ہے مریم کی، اور وہ اسی لیے اللہ کی طرف اس کی نسبت کر رہی ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمایا ہے۔ تو کوئی بھی اس بات کا قائل نہیں کہ کوئی ولی اپنے اختیار سے اور نبی اپنے اختیار سے کچھ کر سکتا ہے۔ ساری امت اس بات کی قائل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں ان کے ہاتھ میں نہیں رکھی، بلکہ اللہ کی عطا ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اولیاء اللہ جو کرامتیں کبھی کبھی دکھاتے ہیں یا ان کے ہاتھ پر ظاہر ہوتی ہیں، تو یہ کیا اللہ کی عطا کے بعد ان کے اختیار میں ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی؟ اللہ تعالیٰ کی عطا کے بعد۔ اگر خالص منطق کی اصطلاح میں کہیں تو کیا یہ ایجابی کلی ہے یا ایجابی جزئی ہے؟ اولیاء اللہ تعالیٰ کے اختیار سے خود کرامت دکھا دیتے ہیں، تمام کی تمام ایجابی کلی، یا بعض مرتبہ ایسے ہوتا ہے ایجابی جزئی۔ تو اہل سنہ میں جو معتدل طبقہ ہے وہ کہتے ہیں کہ ایجابی جزئی ہے، کبھی ایسے ہوتا ہے کبھی نہیں بھی ہوتا۔ یہ نہیں ہے کہ اولیاء کرام کی ساری کرامتیں ان کے قبضے میں ہوں اللہ کی عطا کے بعد، اور جب جو چاہے کرامت دکھا دی۔ ہاں کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے، اور اس کی بھی مصلحتیں انہوں نے لکھی ہیں۔ اس سلسلے میں اگر آپ حوالہ چاہیں تو 20 حوالے اہل سنہ کے اس پہ موجود ہیں۔ جمع الجوامع ایک کتاب ہے علامہ سبکی رحمۃ اللہ علیہ کی، جمع الجوامع آپ پڑھیے، اور جمع الجوامع کی زرکشی رحمۃ اللہ علیہ نے جو شرح لکھی ہے، بہت اچھی بحث کی ہے، اسے پڑھنا چاہیے۔ اس کی شروع میں خواجہ گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک کتاب لکھی ہے، اسے پڑھنا چاہیے۔ زکریا انصاری ہیں، انہیں پڑھنا چاہیے۔ اشعۃ اللمعات 2 ہیں، ایک فارسی کی ایک عربی کی۔ لمعات کتاب ہے عربی میں، اور اشعۃ اللمعات ہے فارسی میں۔ ان کتابوں کو پڑھنا چاہیے۔ ہم نے سنا ہے کہ ہمارے شیخ اعظم زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، خلیفۃ تقی الدین ندوی صاحب رحمہ اللہ، انہوں نے اس کتاب کو کوئی 10 جلدوں میں چھپوایا ہے، معلوم نہیں، سنا ہے کہ وہ ملتی ہے۔ مظاہر حق جو دارالعلوم دیوبند کے بڑے اکابر میں سے تھے، نواب قطب الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی اس موضوع پر لکھا ہے۔ تو اس پہ یہ جو کتابیں ہیں ان کو پڑھنا چاہیے۔ اس سے پتہ چلتا ہے
کہ ہم اسے ایجابی جزئی کہہ سکتے ہیں، ایجابی کلی نہیں کہہ سکتے۔